السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، پیارے اسٹوڈنٹ، ہم اور آپ نے جو کل کا لیسن پڑھا ہے، کل کا سبق پڑھا ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح اسلامی عقیدہ، جس کو کئی کتابوں سے اس کے مصنف مولانا اسرار صاحب نے اخذ کیا ہے، یعنی عقیدے کی بہت ساری کتابوں سے اس کو اخذ کیا ہے، بہت ساری جگہوں سے لے کر کے اس کتاب میں سوال و جواب کی شکل میں الحمدللہ ہر لیسن میں 5 سوال 5 جواب، تو 5 سوال 5 جواب کے روشنی میں انہوں نے لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیح اسلامی عقیدہ۔ تو میں آپ کے سامنے پھر سے ایک ریویژن کر دیتا ہوں، تاکہ مطلب جو کچھ کوئی کل اگر نہیں تھا اس کے لیے نیا ہے، جو تھے ان کے لیے الحمدللہ ایک ریویژن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 1 پہلا کیا تھا؟ عقیدہ کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ ہر آدمی عقیدہ سیکھیں گے، عقیدہ پڑھیں گے، عقیدہ کی جانکاری لیں گے، تو عقیدے کے تعلق سے پہلے یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ عقیدے کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو باندھنا۔ لغوی معنی کسی چیز کو باندھنا۔ میں نے دلیل میں پیش کیا تھا، کون سی آیت، کس سورت کی؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی گرہ لگا کر پھونکنے والیوں کی شر سے۔ جادوگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے رہتے ہیں اور پھونکتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر عقیدہ لفظ عقدہ سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو باندھنا۔ اور شرعی معنی، عقیدہ کا شرعی معنی ہے تمام دینی امور کی تصدیق اس طرح کرنا کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یہ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، اسلامی عقیدے کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ ہاں ماشاءاللہ یاد ہے۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 3 چیزوں پر۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع۔ قرآن حدیث کے بارے میں سب جانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ اور حدیث کی تعریف میں نے کیا تھا کہ مطلب ہر وہ قول و عمل و فعل تقریر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں کسی بھی دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کسی دلیل کے ساتھ کسی معاملے پر سب کا متفق ہو جانا، کسی ایک مسئلے پر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجماع۔ تو اسلامی عقیدے کی بنیاد یہی 3 چیزیں ہیں۔ ہم کو اپنا عقیدے کا مطلب مسئلہ جو حل کرنا ہوگا، یا تو قرآن میں یا تو حدیث میں۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ اگر قرآن حدیث میں وہ مسئلہ نہیں ملتا ہے تو بعد میں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امت کے مجتہدین کے تمام علماء کا اس مسئلے میں کس بات پر اتفاق، کس بات پر اجماع ہے۔ تو سوال نمبر 2 یہ ہوا۔ سوال نمبر 3 تھا عقیدہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ عقیدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح عقیدہ، نمبر 2 غلط عقیدہ۔ صحیح عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ صحیح عقیدہ وہ عقیدہ ہے جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام لے کر کے آئے اور اس کی تعلیم دی، اس کو صحیح عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور غلط عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ غلط عقیدہ ہر وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث سے ٹکراتا ہو، یعنی قرآن میں اللہ نے کچھ کہا، ہمارے نبی نے حدیث میں کچھ کہا، اور ان دونوں سے بات ٹکراتا ہو، اس کے خلاف ہو، تو وہ غلط عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک صحیح عقیدہ، دوسرا غلط عقیدہ۔ سوال نمبر 4، عقیدے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جواب اس کا کیا ہے؟ عقیدے کا تعلق
دل سے ہوتا ہے۔ حالات کے اعتبار سے انسان کے عقیدہ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ بیرونی چیزیں جیسے تربیت، تعلیم، ماحول کے اثر سے آدمی کہیں کسی غلط جگہ میں ہے، کسی غلط ماحول میں ہے، تو پھر انہی چیزوں میں رہ کر کے اس کے عقیدے میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس ماحول میں ڈھل کر کے، اسی عقیدے میں یا اسی ماحول میں ڈھل کر کے اس کے عقیدے میں گڑبڑی اور خرابی بھی آتی رہتی ہے، لیکن عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آخری سوال جو تھا اس سلسلے میں پہلے سبق میں کہ 5واں سوال تھا کہ عقیدہ، کیا عقل جو ہے اسلامی عقیدہ کی بنیاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ لیکن اہل بدعت جو ہیں، بدعتی لوگ ہیں، ان کے یہاں ہے اپنے عقیدے اور ایمان کی بنیاد انہوں نے عقل پر رکھی ہے۔ تو عقل کی بنیاد جو ہے، عقل اسلامی عقیدے کی بنیاد نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہی تھا۔ یہ ریویژن کل کے سبق کا ہو گیا۔ اب آج ہم ایک نیا لیسن جو پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ ہے ایمان کے بارے میں۔ ایمان کے لغوی معنی۔ سوال نمبر 1، ایمان کا لغوی معنی اور شرعی معنی کیا ہے؟ تو ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا۔ کیا ہے؟ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم بہت پڑھتے ہیں قرآن میں، جہاں آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد عمل صالح کیے، تو یہاں ایمان کا معنی کیا؟ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں ایمان کو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو میرے بھائیو وہ سچے دل سے گواہی دینا ہے، صدقم من قلبہ، دل کی گہرائیوں سے وہ گواہی دینا۔ تو یہاں پر جو معنی کیا گیا ہے ایمان کے لغوی معنی تصدیق کرنا، اور شرعی معنی کیا ہے؟ ایمان کا شرعی معنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے اس پر عمل کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ شرعی معنی 3 چیزیں ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء و جوارح سے یعنی اس پر عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہم نے ایمان کا لغوی اور شرعی معنی جانا۔ سوال نمبر 2، ارکان ایمان کتنے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل بھی آدمی کو یاد ہو جائے تو کسی کو بتلانے کے لیے اس کے پاس پختہ پروف رہتا ہے، کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ تو سب کو معلوم ہوگا ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں بھائی، اس میں آپ کیوں شک میں؟ 6 ہیں، سب بار بار سنتے ہیں، اسپیچ میں سنتے ہیں، بار بار آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ بس سوال کو میں نے الٹا کر دیا، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، میں نے کیا کہہ دیا؟ ارکان ایمان کتنے ہیں، اس کی کیا دلیل؟ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، سب کو یاد ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا، نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا، چاہے تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ یاد کر لیجئے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لیسن ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسول فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی بری جو بھی ہو اس پر ایمان لانا ہے۔ دلیل کوئی پوچھے تو حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو ایمان کے تعلق سے 2 سوال ہم اور آپ کو معلوم ہوا، ایمان کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ سوال نمبر 3، مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہے مومن لوگ کامیاب ہیں، مومن لوگ ہی جنت میں جائیں گے، ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے جو لکھا ہے، ایمان والے شخص کو مومن کہتے ہیں، یعنی جو ایمان لے آئے
کس پر؟ یعنی جو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والا. یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنے والا ہو، تو ایسے آدمی کو مومن کہتے ہیں. ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں. جو اللہ، رسول، فرشتوں، کتابوں، آخرت، تقدیر پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. یہ تیسرا سوال. سوال نمبر 4، کیا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہاں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. علماء سلف کا یہ موقف ہے کہ مومن بندے کے ایمان میں حالات اور واقعات کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہتی. یعنی مومن بندہ، جو مومن بندہ ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو اس کے ایمان میں حالات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے کمی اور بیشی ہوتی رہتی. دلیل قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی جو مومن ہوتے ہیں نا، ایمان والے ہوتے ہیں، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو بہت سارے مومن ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈر کر کے رونے لگتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. اب اگر کوئی آدمی قرآن سن کر کے پھر بھی اگر قرآن اس پر اثر نہ ہو رہا ہو تو اس کو اپنے ایمان کی سوچنے کی ضرورت، فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر کچھ عمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس کو میرے بھائیو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ایمان جو ہے، علماء سلف کا موقف جو ہے، بندے کے حالات اور واقعات کے اعتبار سے اس میں کمی اور زیادتی، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. دلیل میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اپنے رب کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اس لیسن کا آخری سوال، ہر لیسن میں 5 ہی سوال ہیں اس کتاب کے اندر، 5 سوال اور 5 جواب. آخری سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیے گئے احکام کی بھی تصدیق لازم ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دے کر کے بھیجے گئے ہیں، کیا اس کی بھی تصدیق کرنا لازم ہے؟ جواب بالکل لازم ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیے گئے احکام کی بھی تصدیق لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی باتوں کی تصدیق کرنے میں وہ تمام احکام آ جاتے ہیں. اب غیب کی باتوں سے مراد یہ نہیں کہ نبی ہمارے غیب جانتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سے جو باتیں بتاتا تھا تو وہ تمام احکام بھی آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو دیے گئے ہیں. یہ احکام چاہے قرآن میں ہوں یا صحیح احادیث میں ہو، ہم کو سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے. تو یہ میرے بھائیوں صحیح عقیدہ جو اسلامی عقیدہ ہے، اس ہم اور آپ نے آج کے لیسن میں ایمان کے بارے میں 5 سوال کو پڑھا اور 5 سوالوں کے جواب اس کو سنا. الحمدللہ